बाजी मुझे बचा लो, बाजी मुझे बचा लो। वो मेरे पीछे पीछे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो मुझे मार देंगे। खुदा के लिए मेरी मदद करो, वो मेरी बेटियों के साथ मुझे भी मार देंगे। एक तरफ काला स्याह तूफान जिसका शोर हर तरफ ऐसे लगता था कि मौत करीब है। दरवाजे खिड़कियां लरज रहे थे, दरख्त जड़ों से उखड़ रहे थे, दीवारें गिर रही थीं, बिजली की कड़क माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। बच्चे बूढ़े सभी सहमे हुए थे और कमरों में छुपकर कलम तैयबा का विर्द कर रहे थे। गरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद तूफ़ान शुरू हो गया था। गाँव की मस्जिद भी अभी अभी लोग नमाज मगरिब से फारिग हुए थे। इक्का दुक्का रह गए थे जिन्होंने मस्जिद में ही पनाह ले रखी थी और कारी साहब के साथ मिलकर इस्तग़फ़ार कर रहे थे। तूफ़ान था ही कि जैसे बढ़ता ही चला जा रहा हो, थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। ये 50 घरों का एक छोटा सा गांव था। शहर से 20 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के साथ बड़ी सड़क थी जहां से एक छोटी सड़क गांव को जाती थी। इसमें मोड़ पर हकीम मौलवी गुलाम हुसैन की कच्ची सी दुकान थी। इसके साथ बख्शू मियाँ की सब्ज़ी और किराने की दुकान थी। इससे आगे नूर मोहम्मद की कपड़े की दुकान, जिसके एक हिस्से में कपड़े, दूसरे हिस्से में जूते सजे रहते थे। वहाँ नूर मोहम्मद का छोटा बेटा काशिफ बैठा था, जिसने हाल ही में पढ़ाई को खैराबाद कहा था और वजह उसके स्कूल का उस्ताद था जो उसे बहुत पीटता था। काशिफ पढ़ाई में दूसरे लड़कों से तो बहुत अच्छा था। यही वजह है कि वालिदैन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन काशिफ ने एक ना सुनी। बाएं तरफ एक छोटा सा चाय का खोखा था जहाँ चाचा अलादिता बैठता था, जिसका कुल असासा 20 पुराने पिर्च कप जिनके किनारे टूटे हुए, एक सिलेंडर और पतीली जिसके किनारे जले हुए थे। सामने पुरानी 2 बड़ी चारपाइयाँ बिछी रहती थीं, जिनके साथ प्लास्टिक की एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ भी पड़ी रहती थीं। इस खोखे में सिगरेट, केक और बिस्कुट सब सामान ताइश मौजूद था। चाचा अलादिता का बाप तो मोटा ज़मींदार था, लेकिन विरासत में मिलने वाली ज़मीन उसने अल्लों तलों में उड़ाकर अब इन हालों में था। बुरों की सोबत में रहकर नशे की लत पड़ी, ज़मीन मकान सब कुछ चर्स जोए की नज़र हो गया और अब चाय बेचकर ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा था। गांव में बुनियादी सहूलतें न थीं, कच्ची तंग गलियां, कच्चे घर, कोई डिस्पेंसरी न थी। एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें सरदार रुस्तम खान की भैंसें बंधी रहती थीं और ज़रई मशीनरी पड़ी हुई होती थी। स्कूल हफ्ते में एक बार खुलता और शहर से आने वाली उस्तानी हाज़िरी लगाकर रजिस्टर अलमारी में महफूज करके फिर अगले हफ्ते ही आती। स्कूल के सामने रुस्तम खान का डेरा था, जिसमें 6 कमरे थे। दरवाजे शीशे के थे और खिड़कियां जदीद तर्ज की बनी हुई थी। डेरे के उकब में रुस्तम खान की 25 कमरों पर मुश्तमिल हवेली थी, जिसके सेहन में अमरूद, आम, माल्टे और लीमू के पौधे थे। हवेली के आसपास की तमाम ज़मीनें रुस्तम खान और उसके बेटे कमाल खान की थीं, क्योंकि रुस्तम खान ने अपने मरहूम भाई जमाल खान की 45 साला बीवी रानी से अपने बेटे कमाल खान की शादी कर दी थी, जबकि रुस्तम खान की अपनी बेटी जन्नत बीबी के बालों में चांदी उतर आई थी, मगर उसकी शादी नहीं की थी ताकि ख़ानदानी जायदाद महफूज रहे। गांव के गरीब मर्द और औरतें इसकी ज़मीनों पर बेकार नुमा मजदूरी करते और बच्चे बच्चियां या तो माँ बाप का हाथ बटाते या फिर सारा दिन गांव गलियों में आवारा फिरते। तालीम का रिवाज ही न था। रुस्तम खान की इसी सल्तनत में एक यतीम घराना रहता था, मोहम्मद बशीर, जो 10 साल पहले फौत हो गया था। अब उसके 2 बेटे थे, एक मोहम्मद अली, दूसरा शौकत अली। बहन का नाम सुगरा था, जो 25 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी और अब अपने 2 बेटियों के साथ मेके में रह रही थी। माँ का नाम नूर बीबी था। मोहम्मद अली रुस्तम का ड्राइवर था। 2 कमरों का कच्चा मकान था जिसकी 4 दीवारी न थी। जब सुगरा मेके में आई तो बड़ी बेटी अस्मा 2 साल की थी। एक कमरे में मवेशी, दूसरे में एक पेटी, 2 चारपाइयाँ, एक मेज़, 2 कुर्सियाँ और चंद बर्तन थे। कमरे के कोनों में कील ठोंक कर खोंटियाँ बना ली गई थीं। कमरे के सामने कुछ ईंटों से बना हुआ चूल्हा था, साथ में ही तंदूर, मगर घर में अक्सर फाके ही रहते थे। भाई नशेई था। रुस्तम खान से जो पैसे मिलते वो नशे की नज़र हो जाते। माँ बहन घर के लिए पैसे मांगती तो इतना पीटता कि तौबा। चर्फ अफीम से जो पैसे बच जाते वो पड़ोसन ईंट लेती थी। लड़ाई झगड़ा उनके घर का तो मामूल ही बन गया था। हर वक्त मौत से बढ़कर भारी और तकलीफदा था। बाप के साए से महरूम हो जाना, ज़माने के ताने, शोहर की बेवक्त मौत, भाई का जुल्म सितम, पड़ोसन की कारस्तानियाँ, ये सब सह के वो जैसे तैसे रह गई थी। हंसी तो उसके लबों से जैसे रूठ ही गई थी।
وسعت میسر آنا تو دور کی بات، مہینوں ضرورت کے لیے بھی ترستی رہتی تھی۔ حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتی، قسمت کی دیوی تو جیسے روٹھ ہی گئی تھی۔ کپڑے مانگے تانگے کے ہوتے تھے، وہ بھی پھٹے پرانے، ایک ٹوٹی ہوئی پرانی چپل اس کا سرمایہ تھی۔ دن بھر رستم خان کے کھیتوں میں سبزیوں کی کھدائی کا کام کر کے 20 روپے مزدوری پاتی تھی۔ دن بھر چلاتی دھوپ میں کھیتوں میں کام کر کے ہلکان ہوتی، شام گھر لوٹتی منہ اندھیرے، پھر اسی مزدوری کے لیے پہنچ جاتی۔ یہی اس کی زندگی تھی۔ البتہ اسما کو اس نے ساتھ والے گاؤں کے اسکول میں داخل کروایا دیا تھا۔ اب وہ دوسری جماعت میں تھی۔ اپنی تو جیسے تیسے گزری، اب وہ بیٹیوں کے لیے جی رہی تھی۔ وہ سیدھی سادی تھی پر بے وقوف نہ تھی۔ غلط صحیح جانتی تھی، شکل اچھی تھی، اس کی موٹی آنکھیں، سانولا رنگ، لمبے بال، درمیانہ قد، اونچی ناک، صرف مزاج کی تیز اور زبان کی ذرا سخت تھی۔ مگر کوئی نہ سمجھ پایا کہ اس کا مزاج کیوں ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان پڑھ تھے، اچھا برا کچھ نہیں جانتے تھے، بس رستم سرکار کی ہر بات ان کے لیے اہم تھی۔ اگر کوئی نہ مانتا تو رستم نوکروں کے ذریعے ان کو اٹھوا کے ڈیرے پر ایسا مرواتا کہ خدا کی پناہ۔ گاؤں کے معاملات، بچیوں کی شادیاں تک اسی کی مرضی سے طے ہوتی تھی۔ اگر کوئی نہ مانتا تو بھی اس کو ماننا پڑتا۔ مگر آج تو ساری حدیں پار ہو گئی تھیں۔ عشاء کا وقت تھا، ہم سب اپنے کمروں میں بیٹھے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے کہ گیٹ زور زور سے بجنے لگا اور رونے چیخنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے طوفان کا شور سمجھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ گھر والوں کے روکنے کے باوجود میں گیٹ پر گئی، دروازہ کھولا تو سغرا برے حالوں میں تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی بیٹی اسما بھی اس کے ساتھ تھی۔ پاؤں میں جوتا نہ تھا، نہ سر پہ دوپٹہ۔ بیٹی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گئی اور قرآن رسول کا واسطہ دے کر ہمیں بچاؤ کی اپیل کرنے لگی۔ اسی اثناء میں انکل یوسف بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ انکل یوسف ہائی کورٹ میں وکیل تھے اور آج ہم سب کو ملنے آئے تھے۔ پریشانی کے عالم میں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیوں دروازہ کھولا، کوئی چور اچکا ہوا تو؟ میں نے کہا، انکل یہ سغرا ہے۔ سغرا کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی تھی۔ انکل بھی سغرا سے مل چکے تھے اور اس کی داستان حیات سے واقف تھے۔ انکل آگے بڑھے، سغرا کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اپنی پگڑی کا دوپٹہ اڑا دیا۔ ہم انہیں کمرے میں لے آئے۔ سغرا تو جیسے بے جان ہو رہی تھی، آتے ہی چارپائی پر گر گئی۔ اس کی زبان سے بمشکل نکل پا رہا تھا، دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، وہ میرے پیچھے، مجھے مار دیں گے۔ ہم نے پوچھا کون؟ تو ہچکی پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرا بھائی محمد علی۔ طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دروازے پھر زور زور سے بجنے لگا۔ انکل نے دروازہ کھولا تو سامنے سغرا کا بھائی محمد علی ہاتھ میں کلہاڑی اور آنکھوں میں خون لیے کھڑا تھا۔ اس نے انکل کو دھکا دے کر اندر گھسنے کی کوشش کی۔ اسی دوران میرے ابو افضل خان، جو کہ محکمہ انہار میں افیسر ہیں، پہنچ گئے۔ دونوں نے مل کر اس کے بھائی کو روکنے کی کوشش کی۔ محمد علی کا غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ گالیاں بکے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ سغرا کو باہر نکالو۔ انکل اور ابو نے غصے کے بجائے اس کو بڑے پیار اور تحمل سے سمجھایا اور باتوں میں لگا کر اس سے کلہاڑی چھین لی۔ انکل نے جب محمد علی سے اس کی تیش کا سبب پوچھا تو اس نے صرف یہی کہا کہ آج تو میں اس کو ختم کر ہی دم لوں گا۔ انکل کے اصرار پر محمد علی نے بتایا کہ سغرا نے میرے سردار رستم خان کی گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے شرم سے میرا سر جھک گیا ہے۔ سغرا سے کہو جنت بی بی سے معافی مانگے، ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ انکل نے رات کی مہلت مانگی اور سغرا کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ سغرا سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، چچا جان، میں غریب ہوں، یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ میں رستم کے خاندان والوں کی نہ مانوں تو بھی مجرم، اگر برائی سے بچوں تو قتل کی دھمکیاں، اگر زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کے وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور انکل کے قدموں میں گر پڑی۔ اسے ہوش میں لایا گیا، پیار کیا، مدد کا وعدہ کیا۔ انکل نے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر اصل حقیقت بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سغرا نے بتایا کہ ہماری پڑوسن رستم خان کی بیٹی کے کہنے پر کمال خان کی بیوی کے لیے تعویذ لائی تھی۔ ایک دن رستم خان کی بیٹی جنت اپنی باوج کے لیے تعویذ کھول رہی تھی کہ رستم خان نے دیکھ لیا۔ باپ نے ڈانٹ کے پوچھا تو جنت نے اپنی ہمراز کو پڑوسن کے بجانے کے لیے میرا نام لے دی۔ جنت بھابھی کو مار کے اپنے خالہ کا رشتہ بھائی سے کرانا چاہتی ہے۔ آج مجھے
کہا زہر لا دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے باپ سے کہا کہ اس نے مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہے، بس یہ میرا قصور ہے۔ رستم خان نے میرے بھائی محمد علی کو اتنا بھڑکایا کہ اب وہ مجھے مارنے پر تلا ہے۔ مجھے اللہ کے بعد آپ لوگوں کا گھر اپنا سہارا معلوم ہوا تو میں یہاں آ گئی۔ انکل نے صبح ہوتے ہی صغرا اور اس کی دونوں بیٹیوں کے لیے ابو سے مشورہ کیا اور تینوں کو لے کر لاہور چلے گئے۔ رستم خان کے مظالم اور ارادہ قتل کا مقدمہ دائر کر دیا۔ صغرا کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کی بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ اسما پڑھتی رہی۔ عدالت نے مقدمے کا فیصلہ صغرا کے حق میں سنایا۔ رستم خان اور اس کی بیٹی کے ظالمانہ سلوک عدالت میں ثبوت کے ساتھ پیش کیے گئے اور ان دونوں کو سزا ہو گئی۔ پولیس کی تفتیش کے دوران رستم خان نے 2 قتل بھی مانے اور انکل کو دی جانے والی دھمکیوں کا بھی اعتراف کیا۔ چونکہ کمال خان اپنے باپ کا ہر گناہ میں ساتھ دیتی تھی، اس لیے اسے بھی سزا سنائی، مگر رستم خان سے کم۔ صغرا کی بیٹی میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کر گئی۔ انکل نے اس کو FSC میں داخلہ دلوا دیا۔ رستم خان اور کمال خان کے مظالم سے گاؤں والے سبھی تنگ تھے، مگر مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ جب انکل نے قانون کی بالادستی ثابت کی اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا کے لیے جیل بھجوایا تو گاؤں والوں کو بھی ہمت بندھی۔ سب گاؤں والے انکل کے گھر شکریہ ادا کرنے آئے۔ اپنا فرض ادا نہ کرنے پر صغرا اور اس کی بیٹیوں سے معافی مانگی۔ صغرا کا بھائی بہن کے قدموں میں گر پڑا تو صغرا نے انکل کی طرف اشارہ کر دیا۔ انکل نے اس کو معاف کر دیا۔ انکل نے میڈیا کی ٹیموں کو گاؤں کا وزٹ کروایا۔ اب گاؤں میں ایک ایک کر کے تمام سہولتیں میسر ہو گئیں۔ صغرا کی بیٹی نے وکیل بننے کی خواہش ظاہر کی تو انکل نے اسے LLB میں داخلہ کروا دیا اور وہ وکیل بن گئی۔ اب انکل تو بوڑھے ہو چکے ہیں پر اسما ایک بڑی وکیل بن چکی ہے۔ انکل نے اپنا دفتر اس کو سونپ دیا ہے، مگر وہ ہر معاملے میں رہنمائی انکل ہی سے لیتی ہے۔ اسما کو اپنی اور اپنی ماں کی ٹھوکریں یاد ہیں۔ اگرچہ آج وقت بدل گیا مگر اسما کو اپنا ماضی نہیں بھولا۔ وہ آج بھی غریب مظلوموں کا مقدمہ مفت جھگڑتی ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔